अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। भारत और चीन की फौजों के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में झड़प के नतीजे में इंडियन आर्मी के कर्नल और 2 अहलकार हलाक हो गए हैं। भारतीय फौज का कहना है कि पीर की शब मशरक़ी लद्दाख के इलाके गलवान वैली में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान कशीदगी के खात्मे के सिलसिले में इजलास जारी था। भारतीय फौज के जारी करदा बयान के मुताबिक कशीदगी के खात्मे के लिए होने वाली बातचीत के दौरान झड़प हुई, जिसके नतीजे में 1 कर्नल और 2 अहलकार हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब चीन ने भी वाक़ई की तस्दीक करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत मुतनाज़ा सरहद को अबूर करने की कोशिश कर रहा था और वो चीनी फौजियों पर हमले का जिम्मेदार है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान ज़ाओ लीजियान ने मंगल को जारी अपने एक बयान में कहा है कि भारतीय फ़ौज ने पीर को 2 मरतबा सरहद को अबूर किया, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों की सरहदी फोर्सेस के दरमियान जिस्मानी झड़प भी हुई। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक भारतीय फौज के एक सीनियर अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि दोनों फौजों के दरमियान झड़प में असलहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। याद रहे कि दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता कई हफ्तों से सरहद पर कशीदगी जारी है, जिसमें कमी के लिए फरीकैन की फौज के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान बातचीत का अमल भी जारी था। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे आसिम अली राना ने रिपोर्ट दी है कि भारत की हुकूमत की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 32 गैर मुल्कियों समेत 163 अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया। उनके साथ 78 सिक्योरिटी एहलकार और 42 सिविलियन भी हलाक हुए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि सन 2019 में 159 अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं, जबकि सिविलियन 63 और सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 129 है। पाकिस्तान का कहना है कि रवां साल सन 2020 में अब तक भारत की तरफ से 1296 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 98 सिविलियन जख्मी हुए हैं। अगरचे लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली फायरिंग के तबादले में फौजी एहलकार भी हलाक हुए हैं, लेकिन उनकी तादाद नहीं बताई गई। भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को, जिन्हें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सड़क के एक हादसे में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने की बिना पर पुलिस ने पीर को हिरासत में ले लिया था, उन्हें पीर की शाम को रिहा कर दिया गया। इस बात की तस्दीक इस्लामाबाद पुलिस के एक अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू से गुफ्तगू करते हुए की है, ताहम पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तरफ से ताहाल इस बयान में कोई बयान सामने नहीं आया है। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट के पास दर्ज पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक गाड़ी ने इस्लामाबाद के खयाबान सोहरवर्दी के फुटपाथ पर एक शख्स को मुबैना तौर पर कुचल कर शदीद जख्मी कर दिया और उस गाड़ी में 2 अफराद सवार थे और मुबैना हादसे के वक्त इस गाड़ी को हाई कमीशन का एक एहलकार पाल सिल्वादास चला रहा था। पुलिस के मुताबिक जब हादसे के बाद बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए तो इस दौरान भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों ने वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया और उनकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया। ताम थाना सेक्रेटेरिएट के एक पुलिस अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि भारतीय हाई कमीशन के इन 2 एहलकारों को पीर की शाम 7 बजे रिहा कर दिया गया और पुलिस ने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की मौजूदगी में इन एहलकारों को भारतीय हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी के हवाले कर दिया। अमरीका के महकमा खारजा की तरफ से मालियाती शफाफियत से मुताल्लिक पीर को जारी होने वाली एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान मालियाती शफाफियत के लिए दरकार कम से कम तकाज़ों पर पूरा नहीं उतर रहा है और पाकिस्तान ने उन तमाम बैरूनी कर्ज़ों बशमूल चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों की तफसीलात आम नहीं की हैं, जिनकी ज़मानत हुकूमत पाकिस्तान ने दे रखी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की दरख्वास्त के बावजूद पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का ताहाल इस रिपोर्ट पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ और जस्टिस नईम अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मंगल के रोज़ फौजी अदालतों के दहशतगर्दों के इल्ज़ाम में 200 अफराद को दी गई सज़ाओं को कल अदम करार देकर
انہیں بری کر کے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ افراد کا کیسز میں دائر اپیلوں کی سماعت کرتے ہوئے عدالت کا کہنا تھا کہ اعترافی بیانات کی بنیاد پر ملزمان کو سزائیں دی گئی ہیں اور ملزمان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ ماضی قریب میں بھی پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ 74 افراد کو بری کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے خلاف وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے۔ عدالت نے مزید 100 افراد کے کیسز کے ریکارڈ نہ ہونے پر سماعت ملتوی کر کے آئندہ سماعت پر مزید افراد کا ریکارڈ بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کی ایک عدالت نے پاکستان اور سعودی عرب کو 90 کی دہائی میں اسلحے کی فروخت کے معاہدوں میں لاکھوں یوروز کمیشن لینے کے الزام میں 3 سابق حکومتی عہدیداروں سمیت 6 افراد کو سزا سنا دی ہے۔ پیر کو سنائے گئے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ اہلکاروں پر اسلحے کی فروخت کے معاہدے میں لاکھوں یوروز کمیشن لینے کا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ فرانس میں اس مبینہ کرپشن کا معاملہ کراچی ایفیئر یا کراچی گیٹ اسکینڈل کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ کمیشن کی اس رقم کے کچھ حصے کو 1995 میں فرانس کے سابق وزیر اعظم ایڈورڈ بالادور کی ناکام صدارتی مہم پر خرچ کرنے کا بھی الزام تھا۔ البتہ ایڈورڈ بالادور ان الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ ایڈورڈ بالادور اور ان کے وزیر دفاع فرانسوا لیوٹارڈ کے خلاف بھی کرپشن الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ پیر کو ایڈورڈ بالادور کی انتخابی مہم کے انچارج نکولس بوزیس اور فرانسوا لیوٹارڈ کے مشیر رینا ڈونیڈیو دی وابرس کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کا پیش کردہ بجٹ مایوس کن اور اس میں متوسط اور غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے طبقوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے قومی مالیاتی ایوارڈ کے تحت صوبے کو اس سے وعدہ کردہ رقم نہ ملنے سے صوبے کا ترقیاتی بجٹ محدود اور معاشی صورتحال پر منفی اثر ڈالے گا۔ دوسری جانب صوبے میں اپوزیشن اور وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ سندھ میں خراب طرز حکمرانی کا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان، روس اور امریکہ پر مشتمل 3 فریقی اجلاس کے شرکاء پر زور دیا گیا ہے کہ تشدد میں کمی لائی جائے اور افغان حکومت اور طالبان کی طرف سے ایک دوسرے کے قیدی رہا کیے جائیں۔ افغان دفتر خارجہ کے ترجمان گریو ہیارڈ نے بتایا کہ اجلاس کے شرکاء نے افغانستان کی اپنی امن کوششوں اور گزشتہ 19 سال کے دوران افغانستان کی کامیابیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شرکاء نے طالبان پر زور دیا کہ وہ افغان حکومت کے اقدام کے جواب میں دوحہ میں طے ہونے والے سمجھوتے کے تحت افغان حکومت کے گرفتار کیے گئے اہلکاروں کو رہا کرے۔ شرکاء نے دونوں فریقین کی طرف سے انٹرا افغان بات چیت کے جلد آغاز سے متعلق آمادگی کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ مذاکراتی ٹیموں کی ابتدائی ملاقات فوری طور پر منعقد کی جائے گی، جس میں آئندہ مذاکرات کے ایجنڈے پر اتفاق کیا جائے گا اور اگلے اقدام کی نشاندہی کی جائے گی۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کو ملک میں جاری خانہ جنگی کے باعث مسلسل 5ویں سال بچوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پیر کو مسلح تنازعات میں گھرے بچوں سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی، جس میں کہا گیا ہے کہ سن 2019 کے دوران افغانستان میں 3000 سے زائد بچے مارے گئے اور لگ بھگ اتنے ہی زخمی ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ تمام بچے افغانستان میں جاری خانہ جنگی کے دوران بم دھماکوں اور حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ انسانی بنیادوں پر طبی سہولتیں فراہم کرنے والی عالمی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ہسپتال کے زچہ و بچہ وارڈ پر گزشتہ ماہ حملے کے بعد وہاں اپنی کارروائیاں ختم کر دی ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے، جس کا فرانسیسی مخفف MSF ہے، پیر کو ایک بیان میں اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے نئی دہلی کی ایک ریسرچ اسکالر سفورہ زرگر کی رہائی کا مطالبہ، جو کہ 4 ماہ کے حمل سے ہیں، اب کافی تیز ہو گیا ہے اور ان کے حق میں بھارت سے لے کر
امریکہ تک آواز اٹھنے لگی ہے۔ سفورہ سی اے اے مخالف تحریک میں پیش رہی ہیں۔ انہیں 10 اپریل کو سی اے اے مخالف احتجاج کے دوران ایک سڑک بند کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں فوراً ضمانت مل گئی تھی، لیکن پولیس نے اسی روز انہیں خطرناک قانون یو اے پی اے کے تحت دہلی فساد کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں انتہائی بھیڑ بھاڑ والی تہاڑ جیل میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 111 اموات ہوئی ہیں، جو ایک روز کے دوران ہلاکتوں کی اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 1,48,920 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 56,360 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بھارت میں مثبت کیسز کی تعداد 3,43,000 سے بڑھ گئی ہے اور مجموعی اموات 10,000 کے قریب ہیں۔ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 4,38,000 سے بڑھ گئی ہے۔ کل کیسز 81 لاکھ ہو گئے ہیں، جبکہ 42 لاکھ کے قریب افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج منگل کے روز ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کر رہے ہیں، جس کے تحت پولیس کے نظام میں کچھ اصلاحات ممکن ہو جائیں گی۔ گزشتہ روز پیر کو ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکم نامے کا بنیادی حصہ پولیس افسروں کو صورتحال کی کشیدگی کو کم کرنے کے طریقہ کار اور طاقت کے استعمال کے معیار میں تربیت فراہم کرنے سے متعلق ہے۔ سینٹ میں اکثریت جماعت ریپبلکن پارٹی کے اراکین اس بارے میں الگ تجاویز کا ایک پیکج تیار کر رہے ہیں، جس میں زیر حراست افراد کا گلا دبا کر سانس روکنے پر پابندی اور پولیس کے کیمروں کا استعمال بڑھانا بھی شامل ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے وفاقی حکومت کی جانب سے سزائے موت پر 17 برس بعد دوبارہ عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ انصاف نے پیر کو 4 مجرمان کی سزائے موت کی تاریخیں بھی جاری کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ ملک میں وفاق کی تحویل میں موجود قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد 13 جولائی سے شروع ہوگا۔ وفاق کی تحویل میں قیدیوں کو سزائے موت دینے کا سلسلہ سن 2003 سے معطل تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارے یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔